دوستو السلام علیکم۔ آج این ڈی یو میں ایک کانفرنس تھی جس میں چیف گیسٹ جو ہمارے تھے وہ جنرل ندیم رضا صاحب، جو کہ چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کمیٹی ہیں، وہ تھے، اور جو این ڈی یو کے صدر ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے، لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید۔ تو مجھے بھی ایک سیشن میں بلایا گیا تھا، اور بنیادی طور پہ یہ تھی گلوبل اسٹریٹجک اینڈ سوشو اکنامک امپیکٹس آف کووڈ-19 ان پاکستان۔ تو مجھے بھی ایک سیشن میں بلایا گیا پریزنٹیشن کے لیے کہ کووڈ-19 اور جو ایک نیا ورلڈ آرڈر جو بنے گا وہ کس قسم کا ہوگا، اس میں کیا چیزیں اہمیت کی حامل ہوں گی۔ اور اس سیشن کو جو ہے وہ چیئر کیا میرے سینئر کلیگ امبیسڈر ریاض کھوکر صاحب نے، اور یہ بنیادی طور پہ جو این ڈی یو میں ہے، انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز ریسرچ اینڈ انالیسز، اسرا، انہوں نے آرگنائز کیا تھا۔ اور انٹرسٹنگ سیمینار، بڑا انلائٹننگ، بہت اچھی باتیں وہاں پہ ہوئیں۔ جو اسپیکرز تھے بڑی زبردست پریزنٹیشنز انہوں نے کیں کووڈ-19 کے بارے میں، پاکستان نے کس طرح کوپ کیا، دنیا نے کس طرح اس کو کر رہی ہے، کہاں کہاں پہ لوپ ہولز ہیں، گیپس ہیں۔ تو بہت اچھی باتیں ہوئیں۔ میری پریزنٹیشن چونکہ تھی کووڈ-19 اور نیو ورلڈ آرڈر پہ، تو میں بڑا مختصراً آپ کو اپنی پریزنٹیشن کا جو جسٹ ہے کرکس ہے بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے بنیادی طور پہ 2-3 باتیں کہیں۔ ایک تو یہ کہ جو کووڈ-19 ہے اس نے ہمارے لیے جو بین الاقوامی تعلقات میں جو مسائل ہیں وہ اس کو ابھارا ہے، ہمارے لیے سامنے جو فالٹ لائنز ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کی، وہ ہمارے سامنے آ گئی ہیں دوبارہ، اور زیادہ اور ہر لیول پہ سامنے آئی ہیں۔ اور اس کے بعد جو ابھی تک ہم کوئی آرڈر بنا نہیں سکے کولڈ وار کے بعد، اور ایک ڈیجیٹل ایرا جو آیا ہے، جو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ریولوشن آیا ہے، بایو سائنسز میں، بایو ٹیکنالوجی میں، تو اس کی ابھی تک کوئی آرڈر بنا نہیں، اور اس کے بعد پھر یہ پینڈیمک آ گیا ہے۔ تو اس کے بعد اب کیا صورتحال ہوگی؟ میرا کہنا یہی تھا کہ کچھ چیزیں تو دیکھیے بڑی فنڈامنٹل ہیں، وہ پینڈیمک سے پہلے بھی تھیں، اور اب پینڈیمک اب ہمیں معلوم نہیں ہے کب تک یہ کووڈ-19 کب تک چلتا ہے۔ یہ تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب تک سارے تقریباً 6 بلین لوگ کو ویکسین اناکولیشن نہیں ہو جاتی، ان کو ویکسین نہیں لگ جاتی، یہ کووڈ رہے گا، اور یہ 2024-25 سے پہلے ممکن ہی نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کب تک یہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس کا امپیکٹ تو ہے، ہمارے سوسائٹیز پہ امپیکٹ ہے، ہمارے ٹریول پہ امپیکٹ ہے، لاک ڈاؤنز ہو رہے ہیں، اکانومیز خراب ہو رہی ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، ان سب ایسپیکٹس پہ اس کانفرنس میں بات ہوئی۔ لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جہاں تک ورلڈ آرڈر کی بات ہے اس میں کچھ چیزیں تو فنڈامنٹل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں نے کہا کہ گلوبلائزیشن کا پروسیس جاری رہے گا، ٹھیک ہے اس وقت تھوڑا سلو ڈاؤن ہو گیا ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک گلوبل سپلائی چین ہے، ریجنل سپلائی چین ہے، انٹر ڈیپینڈنس ہو گئی ہے۔ تب گلوبلائزیشن کو واپس کرنا، وائنڈنگ اپ اس کا نہیں ہے، یہ اب آگے ہی چلے گی، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی رفتار سے آگے چلتی ہے، لیکن گلوبلائزیشن کا پروسیس جاری رہے گا۔ اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جہاں انٹر ڈیپینڈنس رہے گی وہاں پہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ تھوڑا بہت جو ہے فریگمنٹیشن بھی ہوگی، اور جس طرح بریگزٹ ہو گیا، ایک طرف یورپین یونین ہے، دوسری طرف برٹن نکل بھی آیا اس سے۔ دوسرا جو ہے کہ جو نیشن اسٹیٹ ہے وہ پیوٹ رہے گی انٹرنیشنل ریلیشنز کا، ٹھیک ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز، ملٹی نیشنل کارپوریشنز یہ بھی امپورٹنٹ رول پلے کریں گی، لیکن جو اسٹیٹ ہے وہ بڑا جیلسلی گارڈ کرے گی اپنی ساورنٹی کو، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، پاپولزم، نیشنلزم، یہ ساری چیزیں بھی بڑھ رہی ہیں، اور یہ بڑھیں گی آگے، اور فارن پالیسی میں بہت اس کا نظر آئے گا آپ کو، اس کا اظہار۔ تیسرا پوائنٹ جو میرا تھا وہ یہ تھا کہ بہت سے انالسٹ کا یہ خیال ہے کہ شاید دنیا ملٹی پولیرٹی کی طرف جا رہی ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ملٹی پولیرٹی کی بجائے میں دیکھ رہا ہوں کہ بائی پولر پلس ورلڈ ہے یہ آگے جو ہونے والی ہے۔ ایک طرف چائنا ہوگا اور ایک طرف یو ایس، اور پھر جو ہے رشیا مثال کے طور پر چائنا کے ساتھ ہمیں کھڑا نظر آئے گا،
ویسٹرن کنٹریز انکلوڈنگ جاپان، یہ سارے کنٹریز یو ایس کے ساتھ. لیکن یہ کنٹریز بھی جہاں جہاں اپنے انٹرسٹ ہوں گے ان کو بڑا فیئرسلی ڈیفینڈ کریں گے. لیکن یہ اپنے جو ان کے آپ یہ کہہ لیجئے کہ اگر روس ہے تو وہ کوئی ایسا اقدام نہیں کرے گا جو چین کے لیے تکلیف کا باعث بنے. تو یہ ایک بائی پولر پلس ورلڈ ہے میرے حساب سے، کیونکہ رشیا کا وہ رول نہیں ہے، ہمیں یورپین یونین کا ہی وہ رول نظر نہیں آتا. اس حوالے سے یہ بھی امپورٹنٹ ہے، دیکھا یہ بھی جائے گا کہ یو ایس اور چائنا کے تعلقات کی کیا نوعیت ہوتی ہے. آیا بہت کوآپریشن بھی ساتھ تو ہوگا یقیناً، بہت سے ایشوز ہیں، کلائمیٹ چینج ہے، ٹیررزم ہے، یہ سارے ایشوز ہیں جس میں پینڈیمک اب آ گیا ہے، جس میں ایک قسم کا کوآپریشن تو چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ مینجڈ کنفرنٹیشن بھی ہوگی. مثال کے طور پر ہیومن رائٹس کے ایشوز، ڈیموکریسی. لیکن ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ چائنا اپنے طور پہ جو اس کا اندر کا ڈومیسٹک معاملات ہیں، جو کمیونسٹ پارٹی ہے وہ کس حد تک اپنی گرپ رکھتی ہے معاملات میں. کیونکہ اگلے 20 سال میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آیا اگر سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، پراسپیرٹی آ رہی ہے، تو کیا چائنیز جو ہیں وہ زیادہ پولیٹیکل فریڈم بھی مانگیں گے کہ نہیں مانگیں گے، یا یہی سوشل پولیٹیکل کانٹریکٹ چلتا رہے گا. تو بہت سی چیزیں اس چیز سے بھی ڈیپینڈ کرتی ہیں، کیونکہ ایک اتھارٹیرین ماڈل ہمارے سامنے ہے اور ایک لبرل ماڈل آپ کہہ لیجیے وہ ہمارے سامنے ہے. اور چائنا اگر یہ اپنی ڈیولپمنٹ تو اس کی ہوگی، اپنی گروتھ کو آگے لے کر چلتا ہے اور اس ماڈل کو بہتر سے بہتر بناتا ہے، جہاں لوگوں کو کچھ آزادی بھی ہے لیکن ون پارٹی سسٹم رہتا ہے، تو پھر ایک ہمارے لیے ایک بڑا کامیاب ماڈل تو ہمارے پاس پھر بنتا ہے، اس کو دنیا ایمولیٹ کر سکتی ہے. تو اس حوالے سے بہت سی چیزیں اس پہ ڈیپینڈ کریں گی. پھر BRI کا بہت ایک امپورٹنٹ رول چائنا نے پلے کرنا ہے آگے. اگر BRI کامیاب ہوتا ہے، امریکہ اس کو روک نہیں سکتا، تو پھر آبویسلی یوریشین جو ہے وہ ایک قسم کا لنکیج بنے گا، یہ BRI سارا یورپ اور ایشیا کے درمیان. تو یہی بڑا امپورٹنٹ ایک ہوگا کانسیپٹ. تو یہ سارا اس سے بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. پھر دیکھنا یہ ہے کہ جو ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں، اگر چائنا اپنا ون پارٹی رول رکھتا ہے تو پھر میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو ہیومن رائٹس، ڈیموکریسی، یہ جو ایشوز انٹرنیشنل لیول پہ آتے ہیں اور کچھ کنٹریز پہ پریشر ڈالنے کا ایک ذریعہ بنتے ہیں، ٹول، ایک پولیٹیکل ٹول ہے یہ بھی بنیادی طور پہ، تو اس میں تھوڑا سا میں دیکھتا ہوں کہ کمی آئے گی. ابھی ہم دیکھیں نا میانمار کا، آپ دیکھ لیجئے کیا ہوا، UN سیکورٹی کونسل کا اجلاس تو ہوا لیکن سینکشنز اس طرح لگنے کا مشکل ہے کیونکہ چائنا اس کو بہرحال اپوز کرے گا. اور پھر پانچویں بات یہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کو فیصلہ کرنا پڑے گا بھارت کو کہ وہ کس طرف جاتا ہے. ایک طرف US کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، دوسری طرف جو ہے اس کے رشیا اور چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں. اگر بھارت کوڈ جو ہے آسٹریلیا، جاپان، امریکہ اور بھارت، اگر یہ اسی کی طرف جا رہا ہے اور لگتا یہی ہے کہ اس طرف ہی جا رہا ہے بھارت، تو پھر اس کا جو ہے جو ایک ٹریڈیشنل ریلیشن شپ ہے رشیا کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ، وہ اس طرح نہیں رہے گا. اور میرا اپنا خیال یہ تھا کہ شاید جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے یہ بھی اتنی ایفیکٹو نہ رہے، کیونکہ بھارت کے چائنا کے ساتھ تعلقات میں جو ہم دیکھ رہے ہیں LAC میں جو ہو رہا ہے، لائن آف ایکچوئل کنٹرول میں، اسی وجہ سے جو ہے تھوڑے سے پرابلمز. SCO مجھے زیادہ ایفیکٹو نظر نہیں آتی اگلے سالوں میں، جو نیا ورلڈ آرڈر ایک قسم کا بن رہا ہے. اسی طرح جو ہے مڈل ایسٹرن کنٹریز کے ایشوز ہوں گے، کچھ پریشرز بلڈ ہوں گے، اور ممکن ہے کہ چائنا اپنا زیادہ اسپیس لے اگلے آنے والے دنوں میں. اگر یہ اتھارٹیرین جو ہے ماڈل یہ بہتر ہو جاتا ہے، یہ کامیاب ہوتا ہے آگے جا کے، تو پھر یہ جو گلف کنٹریز ہیں یہ آپ دیکھیں گے چائنا کے ساتھ بھی ایک کوآپریشن کا معاملہ چلے گا. اور پھر اس ممکن ہے کہ چائنا ایک قسم کا میڈییٹ کرے ایران اور گلف کنٹریز میں، یہی پاسبلٹی ہے. بائیڈن صاحب شور تو بہت مچائیں گے لیکن بہرحال چیزیں اب اس طرح نہیں رہیں گی جس طرح جب وہ وائس پریزیڈنٹ تھے تب ہوا کرتی تھیں.
تو پاکستان کے لیے سارا جو اس وقت معاملہ ہے یہی ہے کہ ECO بھی ریلیونٹ ہو جائے گا, OIC بھی ریلیونٹ ہے. تو دو بنیادی باتیں پاکستان کو کرنی ہیں. جس طرح ڈینگ زیاؤپنگ نے کہا تھا کہ جب آپ اپنی گروتھ کر رہے ہیں تو کیپ یور پروفائل لو پروفائل رکھیں اور اپنی گروتھ پہ فوکس کریں, اور آپ کی جو فارن پالیسی ہے وہ آپ کی ڈومیسٹک ڈیولپمنٹ کو اس کی سروس پہ ہونی چاہیے. اور پھر پاکستان کو ملٹی لیٹرل کی بجائے زیادہ بائی لیٹرل ریلیشن سے فوکس کرنا چاہیے, اور یہی جو ہے طریقہ ہے آگے بڑھنے کا. اور CPEC ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ کا حامل ہے, اور اس کو ہمیں تیز کرنا ہے تاکہ جو ہماری کیونکہ اگر ہم اکنامکلی اسٹرانگ نہیں ہوں گے تو پھر معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. تو یہ کچھ چیزیں تھیں. میں نے چونکہ ٹائم کم ہوتا ہے اس ویڈیو میں تو کچھ چیزیں باتیں آپ کو بتا دی ہیں, تو امید ہے آپ ان پہ غور کریں گے, اور انشاءاللہ دوبارہ اس موضوع پہ آپ سے بات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.